نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اس آیت میں دو باتوں کا جواب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں، یہ تو ان لوگوں کو جواب دیا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت زید جو ہے وہ حضور کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کو جواب ہے کہ نرینہ اولاد آپ کی کوئی اتنی نہیں ہوئی کہ مرد بن جائے۔ بچے تو تھے لیکن مرد کے مقام کو کوئی نہیں، اس لیے تو حضرت زید تو مرد تھے، اس لیے وہ آپ کے بیٹے، یعنی کوئی مرد آپ کا بیٹا نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کو جواب دیا ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ پاک نے اپنا آخری خاتم النبیین، خاتم الرسول نہیں فرمایا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے کہ رسول صاحب شریعت ہے، اس کو کتاب ملتی ہے، پوری شریعت ملتی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پوری شریعت، پوری کتاب ملی۔ اور نبی جو ہے اس دوسرے پچھلے نبی کے اس طریقے کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو نبی جب کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے تو اس میں رسول بھی آ گئے اور سارے نبی بھی آ گئے، کہ سب کو ختم کرنے والے، سب سے آخر میں آنے والے۔ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو خاتم النبیین نہ مانا جائے تو یہ جو ہماری نماز ہے یہ بھی ختم، ہمارے روزے بھی ختم، ہمارا، کیونکہ یہ تو حضور کے ذریعے سے ہمیں ملے۔ جب آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، یہ عقیدہ ہوگا، تو پھر تو اس کی نماز پڑھی جائے گی نا، اس کی شریعت چلے گی، تو گویا کہ سارا دین جو ہے دڑام سے گر جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری، یہ جو جس اسلام پہ، شریعت پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، یہ قیامت تک یہی چلے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد، خاص کر کے ہمارے ملک میں جو ہے وہ مرزائی ہیں، قادیانی ہیں۔ اچھا، قادیانی ہم کو کس طرح پھنساتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ قادیانی نے حضور کی اتنی تابعداری کی، اتنی تابعداری کی، گویا کہ وہ حضور کے شکل میں ڈل گئے، یعنی کوئی دوسرا حضور بن، وہ یہ خباثت کرتا، یعنی میں حضور کا سایہ ہوں، ذلی نبی، بروزی نبی ہوں۔ تو یہاں عام مسلمان کیا جواب دے؟ بھئی کسی حدیث میں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، نبی، ان کی سیاست بھی وہ کرتے تھے اور نبوت کا کام بھی وہ کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے تو نبی آتے تھے لیکن میری امت میں لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آ، میرے خلفاء آئیں گے، خلیفہ میرے آئیں گے، اور بے شمار ہوں گے۔ تو جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، وہ حضور کے خلیفہ ہیں، یہ دین کو لے کے آگے چلیں گے۔ خلیفہ تو میرے آئیں گے لیکن نبی میرے بعد۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بھی تو لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، ان کی اتنی وہ کیپیسٹی ہے، حیثیت ہے، لیکن جب کہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ کرتا ہے کہ
مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ بولیں آپ لوگ، آسمانوں پر کہاں ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، آسمانوں پر ہے اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں، یہ مرزائی قادیانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گئے، اب وہ نہیں آئیں گے، اس کی شکل میں آ گیا ہوں، گویا کہ عیسیٰ میں ہوں۔ یہ بھی یہ کہتا ہے جو کہ جھوٹ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، نبوت ختم ہو چکی ہے، وہ پرانے نبی ہے، وہی نبی بن کے آئیں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے۔ نبی تو وہ آئیں گے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے۔ کیا ہوں گے جی؟ آپ کے نائب ہوں گے، نئے نبی نہیں ہوں گے، نئے شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ فرق یہ یہاں ہمیں پھنساتے ہیں کہ جی وہ تو فوت ہو گئے اور میں ان کی جگہ آ گیا ہوں۔ یہ قادیانی جو پھر بے شمار ان کے پاس جھوٹ اتنا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا یہ کہ میں نے 40 جلدوں میں وہ تفسیر لکھنی ہے، 40 جلدوں میں، کتنی میں؟ کس نے کہا تھا؟ قادیانی نے۔ چندہ دو، چندہ پیسے جمع کرو۔ لوگوں نے پیسے دیے اس کے ماننے والے۔ اچھا مزے کی بات یہ، دجال آئے گا نا تو دجال کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، لیکن یہ اس دجال کو بھی لوگ مان رہے ہیں، یہ بھی تو دجال ہے نا۔ اتنی عقل ان لوگوں میں نہیں ہے کہ اس کو نبی مان رہے ہیں، اس کو نبی مان رہے تو عقل ختم ہے نا، کہ اس کو نبی کس حیثیت سے مانتے ہو۔ وہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا شمس الحق افغانی، وہ ان کے خلاف اسی طرح مرزائی عدالت میں کیس ہو گیا، مرزائیوں کے خلاف انہوں نے بات کی تو، اور وہ انگریز دور تھا، جج جو تھا وہ مرزائی تھا، جج بھی مرزائی۔ اب جو یہ چیف جسٹس ہے اس نے جو غلاظت کی ہے تو ہمیں کیا پتہ کہ یہ بھی مرزائی ہو؟ غلاظت ویسے تو نہیں بکتا کوئی مسلمان، تو اس طرح غلاظت نہیں بکتا نا۔ تو مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جب عدالت میں گئے تو جج نے پوچھا کہ نبوت کیا چیز ہے جو خاتم النبیین، آخری نبی اور خاتم النبی، یہ نبوت چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ جسے بنا دے۔ میں نے کہا جب اعلیٰ چیز ہے تو پھر زیادہ ہونا چاہیے، ہر دوسرا تیسرا بندہ نبی ہونا چاہیے تاکہ سلسلہ، جب اتنی اعلیٰ چیز ہے تو پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، سرخ نوٹ کڑکتا ہوا، آج کل جس طرح 5000 کا ہے، اس دور میں یہ 100 روپے کا نوٹ، بڑا نوٹ۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز، جج سے پوچھا، جج سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ نوٹ ہے، اور اس کی کیا بہت اعلیٰ چیز ہے، جس کے پاس ہو اس کے مزے ہیں، جس کے پاس ہو اس کے مزے ہیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جب یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے تو اس کو پھر عام ہونا چاہیے۔ تو کل سے میں بھی ایک مہر بناؤں گا اور کاغذ لاؤں گا اور مہر بنا کے میں بھی نوٹ بناتا جاؤں گا اور پیسے کماؤں گا، لوگوں کو بھی دوں گا۔ تو جج نے کہا اگر تم اس طرح کرو گے تو تم مجرم بنو گے، تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ تو حکومت کو اختیار ہے کہ حکومت چھاپے، کوئی اور نہیں چھاپ سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبوت جو اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ مجرم ہے، وہ جیل میں جائے گا۔ نبوت ہر ایر غیرہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا، جس طرح نوٹ کوئی نہیں بنا سکتا تو اسی طرح ہر بندہ نبی بھی، قرآن میں تو اللہ یجعل رسالتہ، اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔
اللہ یجعل رسالتہ. تو جج جو تھا نا وہ تل ملا گیا کہ یہ کیا، اس کا میں اب کیا جواب دوں. اور ان کی سازش کی ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں. ایک کیپٹن تھا فوج میں، اس کو مرزائیوں نے پھنسایا، شادی رشتہ دیا اس کو، لیکن جنہوں نے رشتہ دیا وہ تھے قادیانی. لڑکی بھی خوبصورت، لڑکا بھی خوبصورت. اب اس نے کہا جی کہ میں تو رشتہ تو میں کرتا ہوں لیکن میں قادیانی نہیں بنوں گا. نے کہا بے شک نہ بنو، اب رشتہ تو کرو. اچھا یہ رشتہ ہو گیا. اب یہ عوام جو ہے نا، یا عام انسان، ہم سب ایسے ہیں کہ اگر کوئی لالچ ملے، لڑکی کی لالچ ملے، ویزے کی لالچ ملے، پیسوں کے لالچ ملے تو سارے قبول کرتے ہیں. کون نہیں کرتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، میرے پاس برطانیہ کا ویزا ہو، جرمنی کا ویزا ہو اور کاروبار ہو. تو یہ آج کل اس طرح پھنساتے ہیں، یہ چیزیں دیتے ہیں. یہ غور سے سنیں اور لوگوں کو بتائیں. تو اس کی شادی ہو گئی. تو ایک دن مرزائی سارے جمع ہوئے، اس کو کہا چلو اس طرح کرو نا، تم قادیانی کو نبی نہ مانو، تم ایک کام کرو، تم استخارہ کر لو. تم کیا کر لو؟ کسی بھی نیک کام کے لیے یا اہم کام کے لیے استخارہ سنت ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. شادی ہو گئی، کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، اس کے لیے استخارہ سنت عمل ہے. تم استخارہ کر لو. جب اس نے استخارہ کر لیا، استخارہ جب اس نے کر لیا، اس کو قادیانی استخارے میں نبی نظر آ گیا. قادیانی اس کو استخارے میں، یہ نبی ہے، استخارے میں اس کو دکھا دیا گیا کہ نبی. اب وہ پکا مرزائی بن گیا کہ اب تو میں نے استخارہ کر لیا. اب کوئی بھی مولوی آئے، قاری ہے، حافظ ہے، اس کو بتایا، اس کہے جی میں نے استخارہ کیا ہے، تمہاری بات میں نہیں مانتا، جاؤ. اور بات وہ صحیح بھی کہتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جتنے بھی جید قسم کے علماء ہیں ان کو اکثر مار دیا جاتا ہے، شہید کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ علم کا مغز ہوتے ہیں، بنیاد، بیسک. وہ لوگوں کو پوری بات سمجھاتے ہیں، تو تاکہ یہ نہ رہے، تاکہ لوگوں تک دینہ نہ پہنچے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ مرزائی اور شیعہ اور یہ لوگ ان کو نہیں چھوڑتے، قتل کر دیتے. ان کو بھی شہید کر دیا گیا. وہ کہیں اس ایریا میں آئے جہاں اس کی شادی ہوئی تھی، وہ کیپٹن کی. تو لوگوں نے انہیں کہا کہ جی اس طرح ایک وہ کہتا ہے جی کہ میں نے استخارہ کیا ہے، میں تو اسی بات پہ مجھے استخارے میں دکھایا گیا. انہوں نے بلایا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی، جب تو نے استخارہ کر لیا تو یہ تو ایک واضح اور وحی اور قرآن کی بات ہے. اس میں تو وہی استخارہ تو تب کرتے کہ کوئی شک ہوتا کہ کروں یا نہ کروں. یہ تو شک والی بات ہی نہیں ہے. جب تو نے نبوت میں شک کیا تو ایمان سے خارج ہو گیا، اور جب تو ایمان سے خارج ہو گیا تو جب تو استخارہ کرے گا تو غلط ہی آئے گا. تو ایمان سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ پوچھا کسی نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے کہ بھئی تو اپنی کوئی نشانی دکھا یا کوئی معجزہ دکھا، تو وہ بھی کافر ہو گیا. بھئی اس میں معجزہ اور اس کی بات ہی نہیں ہے، تو کلیئر بات ہے کہ معجزے دکھائے. تو اس کا مطلب ہے کہ معجزے کا اگر پوچھتے ہو تو تمہیں شک ہے. تو دین سے نکل گیا تھا، مسلمانی سے نکل گیا، اس لیے تجھے وہی کفر والا جو تھا وہ نظر آ رہا تھا. اس کی سمجھ میں بات آئی. بات تو یہ صحیح ہے کہ میں تو پہلے استخارہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس بارے میں استخارہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، حضور آخری نبی ہے یا نہیں ہے، قرآن اصل کتاب ہے، اس کے بارے میں استخارہ تو نہیں ہوتا. اس بارے میں استخارہ، یہ تو پکی باتیں ہیں. استخارہ تو وہ ہے جو کہ نئی کوئی کام شروع کرنا تو اس کے لیے. تو پھر اس کو سمجھے اور دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. تو یہ ایسے پھنساتے ہیں میرے بھائیوں.
تو اس آیت جو ہے نا، یہ آیت قرآن کی 100 آیتیں، یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی 100 آیتیں اور 200 حدیث مبارک، یہ اس بات کی دلیل ہے، موجود ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ قرآن کی 100 آیات اس پہ دلیل ہیں اور 200 حدیثیں ہیں۔ تو اس لیے ختم نبوت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا کہ بعد میں کوئی اور بھی نبی آ سکتا ہے، اور یہ جو مرزائی ہے، یہ خبیث، اب جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے آپ کے سامنے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ، ان کی نیت ہوتی ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ حضور کو نہیں مانتے، یہ کلمہ پڑھیں گے یہی تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کلمہ تو یہی پڑھیں گے، اسی کلمے کو پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کو استعمال نہ کرو، اور پھر ٹھیک ہے تمہارا قادیانی بنو، مرزائی بنو، جو مرضی بنو، لیکن اسلام کا نام ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تکلیف ہے کہ یہ یار کہتے ہیں جی قادیانی کافر ہے، ہمارے طرح مسلمان ہیں، ہمارے طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے طرح کاروبار کرتے ہیں۔ مولویوں کو خواہ تکلیف ہے، ہمیں تکلیف اس لیے کہ تم ہمارا نام استعمال کرتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ غلط استعمال کرتے ہو۔ تم کہو کہ ہم قادیانی ہیں اور ہمارا یہ کلمہ ہے، ہمارا یہ مذہب ہے، ہماری یہ نماز ہے، تو جس طرح سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، اس طرح تم بھی ہو۔ لیکن کہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہو نہیں، تو اس طرح کون نام؟ مسلمان تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے اس طرح۔ اس کے لیے تو قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے۔ 1953 میں 10,000 مسلمان ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ کب؟ 1953 میں۔ 1974 میں آ کے پھر ان کو اسمبلی نے، اور اسمبلی میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اندر علماء تھے، علماء۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 100 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری اور بڑے مسلمانوں نے قربانیاں دی، لیکن جب قانون کی جگہ پہ علماء پہنچے، انہوں نے سب اسمبلی والوں کو قائل کیا، اور وہ قائل ہوئے، پھر سب نے دستخط کیے کہ یہ واقعی کافر ہے۔ ان کی ایسی ایسی باتیں اسمبلی میں 13 دن جرح کی، مرزا ناصر محمود پہ 13 دن اس پہ جرح کی، اور اس کے منہ سے کفر اگلوایا۔ پھر جا کے پتہ چلا کہ واقعی یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو ختم نبوت یہ جو ہے نا، یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے۔ ویسے عام لوگوں سے پوچھو کہ ختم نبوت کیا ہے، کسی نے وہ اینکر نے وہ مائک لے کے پوچھتا رہا جی کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ایک ریڈیو والے سے پوچھا، اس نے جی ختم نبوت اس کو کہتے ہیں یہ جو بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ختم قرآن ہوتا ہے، پھر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، یہ ختم نبوت ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے تو ختم نبوت کے مسئلے کو یہ دوبارہ اس آیت کی آج میں نے دوبارہ درس دیا تاکہ ہمیں تفصیل سے پتہ چل جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم